دیکھیں جو ہم بر صغیر کے مسلمان ہیں نا، ہمارا حال جو ہے وہ اس محاورے کی طرح ہے، وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کتا نہیں، پتہ نہیں گتا ہے کہ کیا ہے، لیکن محاورے کا مطلب میں اس میں کتا ہی رکھتا ہوں اور کتا ہی رکھنا چاہیے. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم جہاں مرضی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کھلے عام اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی اجازت دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، پوجا کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، تو آپ اپنی جو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز ہیں ادھر جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چیزیں کریں. صدیوں سے ایک داڑھی مونچھ وہ رکھ رہے ہیں، اس کو آ کے تو ان کو پتہ چلا 1979 میں کہ نہیں مونچھ پوری کاٹ دینی چاہیے. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1979 میں نازل ہوئے تھے اور وہ بھی راول پنڈی میں. سر سب سے پہلے تو پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ گیا ہے، پاکستان کو اسٹیٹمنٹ دینے کا کوئی رائٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں خود کیا جو مائنورٹی ہے، ہم نے اس کو کون سے رائٹس دیے یا کون سی ان کی بات ایسی ہے جو ہم ان کا خیال کرتے ہو. مندر ہم ان کے توڑ دیتے ہیں، گردوارے ہم جلا دیتے ہیں، چرچ ہم جلا دیتے ہیں. تو ہمیں یہ رائٹ کہیں سے ہے نہیں. یا تو ہم خود یہ سب کچھ نہ کریں نا، تو پھر ہم جا کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا خدائی فوجدار بنے. بھارت ہے وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے دن ہریانہ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھلے عام اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اوپن اسپیس پہ تو ہم اس کو پڑھنے نہیں دیں گے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس؟ تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم صرف یہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، دوسری جب وہاں کی سرکار یہ کہہ رہی ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز پہ جانا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو ڈائکوٹمی ہے، یہ جو مذہبی جو انتہا پسندانہ رویے ہیں، کیا یہ ساؤتھ ایشیا میں پورے میں ہے یا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ پاکٹس میں ہے؟ نہیں سر، اگر تو ان کی گورنمنٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو آپ کو جگہ دی گئی ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں. آپ ہر جگہ میں ان کی پکچرز بھی دیکھتی رہتی ہوں، کبھی کسی روڈ پہ بیٹھ گئے، کبھی پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں، کبھی لوگ کھڑے ہیں، کہیں بھی بیٹھ گئے اور نماز پڑھ لی. تو وہ چیز غلط ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں جہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کی کوئی مسجد ہے یا کوئی اور جگہ بنا رکھی ہے نماز کے لیے، آپ وہاں جائیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ سڑک پہ بیٹھ جائیں گے. کبھی آپ نے بسیں روکی ہوئی ہیں، کبھی سڑک پہ گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، کبھی کہیں بیٹھ گئے. ایک پکچرز تو میں نے ایسی بھی دیکھی تھی کہ مسجد چھوڑ کے مسجد کے باہر کی روڈ پہ بیٹھے ہوئے. اگر یہی کرنا ہے تو ساری مسجدیں گرا دیں. پھر یہ مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں بھی بیٹھ جائیں، جنگل میں، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ، جہاں جی جائے بیٹھ جائیں. پھر انہوں نے وہ جو مسجد بنا رکھی ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ کوئی اسکول بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں، لائبریری بنا دیں، شاپنگ مال بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں. پھر انہوں نے مسجد کس خوشی میں بنا کے رکھی ہے؟ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہم وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اسلاموفوبیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ چوڑا ہو کے کہیں بھی بیٹھ جائے گا، سڑک کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دے گا. کبھی کسی کے مندر میں گھس جائیں گے، وہاں نماز پڑھنی شروع. بھائی کیوں جا رہے ہو مندر میں یا کسی اور کی عبادت گاہ میں آپ نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ کی اپنی ہے، وہاں پڑھیں. اتنا پرابلم ہے تو جائیے گھر پہ جا کے پڑھ لیجیے. لیکن ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. یہ ساؤتھ ایشین مسلم جو ہے یہ اپنے آپ کو خود ایسا بنایا انہوں نے کہ سب ہمیں جو ہے ناپسند کرے. ورنہ باقی دنیا میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، اتنی ساری اسلامک کنٹریز ہیں، کویت، قطر اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ان کے مسلمز کا تو ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا میں دیکھ رہا تھا، پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو کانگریگیشنل پریئرز جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ گیا ہے، پاکستان کو اسٹیٹمنٹ دینے کا کوئی رائٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں خود کیا جو مائنورٹی ہے، ہم نے اس کو کون سے رائٹس دیے یا کون سی ان کی بات ایسی ہے جو ہم ان کا خیال کرتے ہو. مندر ہم ان کے توڑ دیتے ہیں، گردوارے ہم جلا دیتے ہیں، چرچ ہم جلا دیتے ہیں. تو ہمیں یہ رائٹ کہیں سے ہے نہیں. یا تو ہم خود یہ سب کچھ نہ کریں نا، تو پھر ہم جا کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا خدائی فوجدار بنے. لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو ان میں انہوں نے یہ میں بھی آئی رانگ، لیکن میں نے صرف یہ سنا ہے کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر جو ہے اس کو کہا ہے کہ جی آپ آواز کم رکھیں یا پھر صرف اذان کے وقت استعمال کریں. اس لیے کہ وہ صبح سے جو شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی شاید وہ پورا دن ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو جو آس پاس گھر ہیں وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. اور یہی چیز میرے خیال ہے ان کے مندروں میں اور باقی سب جگہ پہ بھی یہی ہوتا ہوگا کہ وہ آواز جو ہے وہ ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتی ہوگی اور پھر اس کو کم کیا جاتا ہے. کیونکہ میں نے سونو نگم جو سنگر ہیں ان کے بڑے مشہور، بہت اچھا گاتے ہیں، اور ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ صبح سے جو لاؤڈ اسپیکر ان کے گھر کے پاس کوئی مسجد تھی کہ وہ شروع کرتے ہیں اور شور جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اور مولوی صاحب جو ہے وہ نماز کے اذان کے بعد اس کے بعد کی بھی کچھ ان کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو سونو نگم نے کہا تھا کہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہونا چاہیے. تو لاؤڈ اسپیکر تو میں بھی کہتی ہوں پہلے تو یہی مولوی تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہی مولوی تھے جو کہتے تھے لاؤڈ اسپیکر حرام ہے، اور اب ان کو لاؤڈ اسپیکر چاہیے. پہلے تو کچھ ٹائم پہلے میں نے سنا تھا کہ مطلب یہ کہتے تھے کہ جی لاؤڈ اسپیکر جو ہے اسلام میں حرام ہے. اب یہ سب سے زیادہ جو ہے لاؤڈ اسپیکر یہ مولوی ہی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹی وی چینلز کو کہا کرتے تھے کہ جی ٹی وی چینلز حرام ہے. اب کسی مولوی کو کہیے وہ فٹافٹ آ کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ جائے گا، یوٹیوب پہ بھی بیٹھ جائے گا. مطلب اب ان کا اسلام کہاں گیا؟ تو یہ ان کا اپنی مرضی کا اسلام ہے اور وہ بھی آپس میں میچ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف یہ اتفاق سے یا بدقسمتی سے
صرف اور صرف ساؤتھ ایشیا میں ہی ہیں، ورنہ اگر ادھر بھی اسی طرح سے بیہیو کیا جاتا جیسے باقی دنیا میں کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ پروگریس کر گئے ہوتے. جب 2-4 مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ سعودی عربیہ میں اب سنیما ہالز کھل گئے ہیں تو اس کو لے کر مظاہرے ہوئے، ممبئی جیسے شہر میں مسلمان نکلے ہزاروں کی تعداد میں. آپ پہلے تو اس ایک ایشو کے اوپر آپ کیا کہیں گے ان مسلمانوں کو جو بھارت کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ صرف بھارت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بھی دگنی تعداد میں پاکستان میں پروٹیسٹ اس طرح کے معاملوں کی روایت ہے، ہونی چاہیے. لیکن جو ہم بر صغیر کے مسلمان ہیں نا، ہمارا حال جو ہے وہ اس محاورے کی طرح ہے، وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کتا نہیں، پتہ نہیں گتا ہے کہ کیا ہے، لیکن محاورے کا مطلب میں اس میں کتا ہی رکھتا ہوں اور کتا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ کتا محاورہ ہے بھی یہی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کتا ہی ہے، کیونکہ وہ آتا جاتا رہتا ہے تو بیچارہ نہ گھاٹ کے لیے تو نہ گھر کے لیے بیچ میں گھومتا رہتا ہے. اب یہ کام ہوا ہے ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ بر صغیر کی اپنی ایک جو ہے وہ مذہب کا ایک رنگ تھا، ایک ثقافت تھی اور اس کا ایک مزاج تھا. جو بر صغیر کے ساتھ انڈو پاکستان، جس کو ہم بر صغیر پاک و ہند یا انڈو پاک کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی خوشبو تھی، ایک خاص قسم کا فلیور جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے اس طریقے سے اتباع کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ایلین ہو کے رہ گئے. لوگوں کے ہولیے جب آپ بدلنا شروع کر دیں، لوگوں کی جو ہے وہ اپیئرنس اس طریقے سے بدلنے لگے کہ جناب آپ داڑھی اس طرح نہیں بلکہ اس طرح رکھیں، اور اچھی خاصی داڑیاں جو لوگ صدیوں سے رکھ رہے ہیں، آپ ذرا ایک ہی نقطہ نوٹ کریں، صدیوں سے ایک داڑھی مونچھ وہ رکھ رہے ہیں، اس کو آ کے تو ان کو پتہ چلا 1979 میں کہ نہیں مونچھ پوری کاٹ دینی چاہیے. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1979 میں نازل ہوئے تھے، اور وہ بھی راول پنڈی میں یا لکھنؤ میں یا کہیں ادھر ادھر. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا اس طرح کے لوگوں کا اور ملاں کا، جو پیسے پہ بک گئے یا فتوے پہ بک گئے. ان کی اپنی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی. پہلے مونچھیں ٹھیک تھی تو ٹھیک ہے، عربی صحرا میں مونچھیں رکھتے تھے تو مونچھ رکھتے ہیں، اب نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے. یہ تو چیز نہیں ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ مذہب ایک عقیدہ ہے، ایک خیالات کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی نہ کسی دھرتی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو بر صغیر میں جب آپ بیس کر رہے تھے تو اس کا اپنا ایک وہ بن گیا، اس کو ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیں گے جو تباہی پھیلی، یہ اب کہنے کی بات رہ گئی کہ جی بر صغیر میں اسلام جو ہے وہ صوفیاء کرام کا اسلام ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کہنے کی بات ہی رہ گئی، چونکہ عملی طور پہ اس کی بہت بڑی حیت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کا یہ صوفیانہ یا اس کا جو روحانی کانسیپٹ تھا اس کو انہوں نے باہر نکال دیا ہے. اگر کہیں بھی تو کہیں زیارتوں پہ یا کہیں خانقاہوں پہ یا اس تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گیا. جو عام زندگی تھی جس میں آپ دیکھتے تھے اس مذہب کو میلوں ٹھیلوں میں، یہ شہروں میں اور قصبوں میں اور دیہاتوں میں اس کی ڈسپلے جو آپ دیکھتے تھے وہ اب آپ نہیں دیکھ رہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ وہ تھا ایک جو مہم چلی اور اس کی ہم لوگ نظر ہو گئے. اب دوسری مہم چلنے والی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے کہ وہ اپنا ماضی ریکلیم کریں. جو اصل ہمارا اسلام تھا، جو اس کے کانسیپٹ تھے، جو اس کے تصورات تھے، اس میں یہ نفرت، یہ جنگ و جدل، یہ جہاد، یہ مار داڑ، یہ دہشت گردی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی. ہم نے وہ مس انڈرسٹینڈ کیا، اس کو وہ ریئلائز کریں اور لوگوں سے معافی مانگ کے تو اسی راستے پہ چلیں جس پہ 1979 یا 60 یا 70 میں یا 50 میں یا اس سے پہلے چلتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، سعودی عربیہ کے لیے یہ مشکل ہے.